السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید مرزا۔ آج سے 2 دن پہلے ایک دوست کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا جو ہر سال ہمیں الخدمت کی ایکٹیویٹیز کے لیے ڈونیٹ کیا کرتے تھے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کے گھر کے اندر 2 دن سے کھانا نہیں پکا۔ حیرانگی اس بات کی تھی کہ وہ افراد جو الخدمت کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ڈونیٹ کیا کرتے تھے، آج ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں کھانا نہیں پک رہا۔ آج پاکستان کے اندر مہنگائی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے۔ فوڈ آئٹمز کے اندر 50% کے قریب مہنگائی کا ریٹ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر گلی اور محلہ کے اندر بھوک اور افلاس اس طرح پھیل گیا ہے کہ جو لوگ سفید پوش تھے، جو خود ڈونیٹ کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، آج ان کو ڈونیشنز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر حکمرانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ آپس میں اپنی لڑائی کے سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر ایک دنیا ہے، جم غفیر ہے، لیکن انہیں بھی اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر لیاری کے اندر آسیہ خودکشی کر لیتی ہے کیونکہ اس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے راشن میسر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر سحری اور افطاری کا انتظام کیسے ہوگا؟ 10 کروڑ عوام پاکستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاری ہے، جنہیں کھانا اور صاف پانی میسر نہیں ہے، صحت اور تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر رمضان المبارک کیسے گزرے گا؟ پاکستان کے اندر وہ غریب جنہیں کھانا میسر نہیں ہے، سحری اور افطاری کا انتظام کیسے کریں گے؟ ان حالات پہ آج ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے درمیان ہمارے مہمان موجود ہیں۔ جناب ہارون احمد خان صاحب جو لمب سے کوالیفائیڈ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، معیشت کے اوپر، سیاست کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ جناب ہارون صاحب، پاکستان کے اندر مہنگائی اور رمضان المبارک کے اندر لوگ کس طرح اس کا سحری اور افطاری کا انتظام کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے انتہائی مشکل میں وہ پڑ چکا ہے۔ اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن مہنگائی جو ہے وہ 25 سے لے کر 50% تک بڑھ چکی ہے۔ ابھی 4 دن پہلے جو ہے آپ نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، تو وہ جو موٹر سائیکل جس رکشے پہ سفر کرتا ہے اس کا کرایہ بھی بڑھ گیا ہے، جو منڈی میں سامان آ رہا ہے اس کا بھی کرایہ بڑھ گیا ہے۔ فوڈ آئٹم جو ہے ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی اس کی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسرا کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے، کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جی جی تو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک 25,000 جو منیمم سیلری ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، وہ سیلری بھی بہت سی جگہوں پہ نہیں مل رہی، لیکن جہاں پہ مل رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 25,000 کے اندر ایک مزدور جو ہے، ایک عام جو کلرک ہے، وہ اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے کرپشن کے بغیر؟ جی جی تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی 5,000 اس کا بل آتا ہے، 2-3 بچے اس کے جاتے ہیں، اسکول میں 100-200-300 روپے کی سبزی آتی ہے، تیل جو ہے مہنگا ہو گیا ہے، ایڈیبل آئل جو ہے ظاہر ہے وہ بھی امپورٹ کی آئٹم ہے، وہ بھی مہنگا ہو گیا۔ آپ کا ڈالر 282 پہ چلا گیا ہے، ایک سال کے اندر 105 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ آپ دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں، آپ کا گھی بھی امپورٹ ہوتا ہے، آپ کا جو تیل ہے وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے، جس کے اوپر کارخانے چلتے ہیں۔ تو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور اس مہنگائی کے طوفان میں جو سب سے بڑی چیز ایک ایڈیبل وہ ایڈ ہو رہی ہے وہ ہے گورننس۔ آپ کا جو کنزیومر کورٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہی۔ آپ کی جو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، جن کو ایفیکٹو ہونے چاہیے، جس کو ڈی سی کو اس کے کام کرنا چاہیے، جو پولیس کو اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، وہ تو حکمرانوں کی جو ہے وہ یا سیکیورٹی پہ لگے ہوئے ہیں، یا وہ جو ہے وہ ایک پولیس ایکشن جو ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو دونوں مافیا ہیں، یہ تو مہنگائی سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ لوگوں کو جو مہنگائی ایک سب سے بڑا ایشو ہے، ان کی توجہ ہٹا کر وہ ایک سیاست کی طرف، مار کٹائی کی طرف لگا دیا ہے، اور جو بیچارہ مہنگائی میں پٹ رہا ہے وہ وہاں پر بھی مار کھا رہا ہے، اور وہ ہمارا جو سپاہی ہے وہ بھی بیچارہ مہنگائی میں، وہ بیچارہ وہ پولیس کا سپاہی بھی پٹا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایک افریت ہے مہنگائی کا کہ ظلم یہ ہے کہ اس کے اوپر توجہ کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بول نہیں رہا، اور جو چھوٹی پارٹیاں بول رہی ہیں اس کو کوئی میڈیا بھی کوریج نہیں دے رہا، میڈیا بھی اپنی ریٹنگ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہت مشکل ہے۔ لوگوں نے سکول سے بچے اٹھانا جناب وہ شروع کر دیے ہیں۔ لوگوں نے جو ہے، آپ کہیں کہ اپنے جو اخراجات ہیں، کچھ ایک ٹائم کا کھانا جو ہے، میں خود جانتا ہوں کہ جنہوں نے ڈراپ کر دیا ہے۔ تو بہت مشکل حالات ہیں، بہت ہی مشکل حالات ہیں، اور کربناک حالات ہیں، اور اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز مطلب اور دیکھیں ہورڈنگ کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟
इन्हीं इदारों ने कंट्रोल हम्म, करना है, क्यों नहीं, कैसे कंट्रोल करेंगे? इनकी तो तवज्जो ही दूसरी तरफ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो होर्डिंग की तरफ की वजह से भी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई जो है इंपोर्ट आइटम की वजह से भी बढ़ रही है, महंगाई जो है गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से भी बढ़ रही है। तो ये तमाम वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है वजीर महंगाई बढ़ आजम रही ये है। समझते हैं कि शायद ट्रक आटे के गली और मोहल्लों के अंदर या मेन रोड के ऊपर खड़े करके लोग आटा प्रोवाइड कर दिया जाए, गुर्बत खत्म हो जाएगी। वो ये समझते हैं कि शायद यूटिलिटी स्टोर के अंदर कुछ आइटम्स प्रोवाइड कर दी जाए, सस्ते दामों महंगाई खत्म हो जाएगी। नहीं, ये भी इन्होंने फ्रॉड किया है जी। इन्होंने जनवरी में भी यूटिलिटी स्टोर्स में आइटम्स की प्राइसेस बढ़ाई हैं, जो सेंसिटिव जो आपकी आइटम्स होती हैं, जिसमें घी है, आटा है, दालें हैं, चीनी है, इन सब की इन्होंने आइटम्स की प्राइसेस जनवरी में भी बढ़ाई और फिर मार्च में भी बढ़ाई, और अच्छी खासी बढ़ाई। और अब जनाब ये थोड़ी सी जो है उसी के अंदर से जो है वो थोड़ा सा वो रिलीफ दे देंगे, ऐसे नहीं होता जी। 53 अरब रुपए की इन्होंने आटे पे सब्सिडी दी है, बजाय ये कि ये एक ओवरऑल ऐसा कल्चर जो करें, लोगों की कमाई बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े। सब्सिडीज पे जी मुल्क नहीं चलते, सब्सिडीज से महंगाई कंट्रोल नहीं होती। ये तो उल्टा महंगाई को बढ़ाने का तरीका है। वो जो सब्सिडीज आप दे रहे हैं वो कहां से पूरी करेंगे? वो आप टैक्सेस से पूरी करेंगे। आप बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप जनाब बिजली की पैदावारी लागत आपकी बढ़ रही है, आप बिजली की पैदावारी लागत को कंट्रोल करें। आप गैस की कीमत बढ़ा रहे हैं, आप गैस की एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं ताकि गैस आपको आरएलएनजी नहीं मंगवानी पड़े। तो जो महंगाई को कंट्रोल करने के जो असल तरीके होते हैं कि आप अपनी तालीम को इकोनॉमी से लिंक करें, आप वो तालीम दें कि जो लोगों की इनकम बढ़ाए। तो जो असल में कॉन्क्रीट लॉन्ग टर्म जो स्टेप्स हैं वो ये नहीं ले रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कैंसर के मरीज को डिस्प्रिन की गोली दे रहे हैं, उसकी दर्द को कम कर रहे हैं। दर्द तो कम हो जाएगी लेकिन अंदर से गल सड़ रहा है पूरे का पूरा निजाम, और खुदा ना खास्ता ये निकल आए तो फिर ये कंट्रोल नहीं होंगे। जी नाज़रीन, हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब नासिर गुलजार साहब। नासिर गुलजार साहब, पाकिस्तान के अंदर महंगाई फूड आइटम्स पे 50% को टच कर रही है और रमजान अल मुबारक का आगाज होने जा रहा है। लोगों के पास सहरी और अफ्तारी के लिए पैसे मुयस्सर नहीं है, तो सहरी और अफ्तारी का इंतजाम कहां से होगा और महंगाई को किस तरह गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? जनाब नासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी, मदऊ किया। अच्छा, आपका सवाल जो है ना वो है महंगाई से, और ख़ास तौर पर आपने इसको रिलेट किया है रमज़ान से। मेरा तो ख्याल ये कि रमज़ान के बाद और पहले भी ये महंगाई जो है ना ये एक आम आदमी के लिए बड़ा दर्दसर बनी हुई है। उसकी तो समझे आप जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है कि वो कैसे इस चीज़ को अपने एंड्स को कैसे मीट करें। जैसे अभी हमारे मोहतरम हारून साहब ने कहा कि वो 25,000, 30,000, 50,000 की भी अगर आपके पैसे हैं, 50,000 महीने कमा रहे हैं, तो भी आप इसको पूरा नहीं कर सकते। जैसे अभी फरमाया उन्होंने, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, गैस के अखराजात चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इसके लिए ये जैसे बताया ना सब्सिडीज दे रहे, ये कोई हल ही नहीं है। ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए सबसे पहले तो आपने हर लेवल पे करप्शन खत्म करना है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो करप्शन है ये बहुत बड़ी एक बीमारी है जिसकी वजह से आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर एक गवाला दूध में पानी ना डाले ना, तो उसके ऊपर जो 10 इदारे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिए हैं कि वो उसको चेक करेगा, गवाले के ऊपर एक और लगा दिया कि इंस्पेक्टर है, कि इंस्पेक्टर को उसका बॉस होगा, उसका वो, तो 10 आदमी गवर्नमेंट ने, और उस एक गवाले को चेक करने के लिए, ऐसी तरह जहां जहां होर्डिंग्स हो रही है उनको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने 10 सीओ ऊपर मुसल्लत कर दी है। ये जो चीज है ना ये और गवर्नेंस को खराब करते हैं। जितना आप लोगों को इसमें डालते रहेंगे, आप लेयर्स डालते रहेंगे इसके अंदर कि ये लेयर इसको चेक करे, उसको चेक करे, मैं कहता हूँ ये करप्शन जो है ना ये हमारे, आप समझे, घुट्टी में रस गई है। इवन ये कि गवर्नमेंट के आम तौर पे जो गवर्नमेंट में नहीं वो भी करप्शन के में लगे हुए, जैसे इन्होंने बताया ना कि करप्शन के बगैर 50,000 वाला आदमी भी अपना एंड्स मीट नहीं कर सकता। और एक और बड़ा मसला जो देखने में आया है, हर जगह माफिया बन गए हैं। छोटे से छोटे इदारे में, बड़े से बड़ी जगहों पे माफिया बने हुए हैं। और वो जो करप्शन है ना, चलो आप करप्शन कर रहे हैं, वो उसके ऊपर टैक्स जमा कराए, आप टैक्स नहीं दिया जा रहा वो जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है ना आपकी, उसको टैक्स सिस्टम में नहीं आती।
تو وہ ان ایکولیٹی ہو رہی ہے ٹیکس سسٹم کے اندر کہ لوگ جن کو ٹیکس وہ نہیں دے رہے اور جو بیچارے ٹیکس نیٹ میں آلریڈی آ چکے ہیں وہ انہی کو ہی اور نچوڑا جا رہا ہے. مطلب اس لیول پہ بھی کرپشن آ رہی ہے کہ وہ جن ڈپارٹمنٹس نے اپنے یہ کام کرنا ہے کہ وہ نئے ٹیکس گزاروں کو ڈھونڈے وہ ٹیکس گزار بھی نہیں آ رہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی ایشو نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس ملک کا. یہ 70 سال سے جو اس کی پالیسیز بن رہی ہے نا وہ ایڈوکیزم میں بن رہی ہے. جو پالیسی بنتی ہے وہ گورنمنٹ ٹیکسیشن نہیں ہو رہی پراپر. وہ طبقہ کہ جس کے پاس سورسز ہیں پاکستان کے وہ ٹیکس پورا پے نہیں کر رہے, اور پھر وہی سیلریڈ پرسن اور وہ طبقہ کہ جو آلریڈی مڈل کلاس ہے, یہ لوور مڈل کلاس ہے پاکستان میں, ٹیکس پیئر زیادہ تعداد میں وہ ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جب اپنی ریٹرن الیکشن کے موقع پہ لے کے آتے ہیں تو ان کے ٹیکس ایون کہ مریم نواز, عمران خان, آصف علی زرداری, جتنے بڑے نام ہیں بنیادی طور پر کرپشن کے پلرز ہیں, ان کی اپنی ٹیکسیشن انتہائی لو ریٹ پہ ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان کی عوام سے کس طرح ٹیکس حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیے جی, یہ انہوں نے بڑا ایک سادہ سا طریقہ کیا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھا دو. اب یہ آپ نے دیکھا نا سیل ٹیکس 17 سے 18% ہو گیا. اب ایک ماچس کی ڈبی ہے وہ ایک غریب آدمی استعمال کرے گا, اس کو بھی 18% اس پہ ٹیکس دینا ہے. تو یہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے نا ان کو اپنی بہت آسانی کے لیے میں نے حالانکہ کئی فورم پہ کہا بھی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کو ختم کیا جائے, ڈائریکٹ ٹیکس کا اطلاق کیا جائے. لیکن کون کرے گا یہ؟ بلی گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یہ سب کے سب جو ہے نا کرپٹ لوگ اب مل کے اور اس جو ہمارا سسٹم نے اس کو جیم کر دیا انہوں نے. یہ جب ان کے اپنے فائدے کی باتیں آتی ہیں تو سب صحیح ہے, سب مل جاتے ہیں. ایون یہ آپ دیکھیں اسمبلیز کے اندر جب تنخواہ بڑھانے کی بات آتی ہے تو سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں, کوئی بھی ہو جو اسمبلی بیٹھا کوئی بولتا نہیں ہے کہ بھائی میری تنخواہ نہ بڑھائی جائے. آپ اب توشہ خانے کی لسٹ دیکھ لیں, اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ جن کو آپ سمجھتے ہیں بڑے شریف لوگ ہیں. ہر لیول پہ لوگوں نے لوٹا اس ملک کو. بھائی آپ دیکھ لیں جو آپ نے ابھی جو لسٹ آئی ہے میرے خیال میں ابھی پوری بھی نہیں آئی, وہ اس میں بہت سارے اداروں کے نام شامل نہیں ہے اور بہت سارے اداروں کے لوگوں کے نام شامل نہیں ہے. تو جو آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اس کو لوٹ مار مچائی ہے, لوٹ مار کا ذریعہ بنایا توشہ خانہ کو کہ پہلے 10% 15% کے اوپر لے لیا کہ اس سے زیادہ پیسے نہیں دیں گے, آپ 10% دے کے وہ چیز لے لیں گے. لاکھ روپے والی چیز 10,000 روپے لے لی. اچھا بڑے مزے کی بات یہ, میں نے 2-4 کوشش کی دیکھنے کی کہ جن لوگوں نے توشہ خانہ سے چیزیں خریدی تھی لاکھوں روپے خریدی ہے, انہوں نے اپنے پر ڈکلیئر بھی نہیں کیے شہر کا اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ پیسے لائے کہاں سے تھے جو توشہ خانہ سے چیزیں خریدی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہر لیول میں مافیا بنا ہوا ہے. آپ نے ناصر اس ملک کی بات کی تو اب عالم یہ ہے کہ اسی توشہ خانہ کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ تو اسمبلی کی ممبرشپ سے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہم ان ایسے لوگوں کو لے کے آتے جنہوں نے کریکٹر بلڈنگ کی ہے, جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک میسج چھوڑا ہے. سید منور حسن کی بات کی جاتی ہے کہ وہ ان کی بیٹی کی شادی کے موقع کے اوپر لوگوں نے طائف دیے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ میسج دیا کہ بیٹی یہ طائف تو میرے جماعت کو ملے ہیں, یہ سید منور حسن کو ملے ہیں. تو ان کی بیٹی جواب دیتی کہ میرے جماعت کو ملے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹی یہ جو طائف ملے ہیں یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے, یہ جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کر دیے جائیں. تو پھر عوام ایسے افراد جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے سمبلز ہیں ان کو کیوں الیکٹ نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایکچولی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو اس بات کی تعلیم بھی کبھی نہیں دی کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کے ایک رسپانسیبل سٹیزن بنتا ہے. ہم بچوں کو پیسہ بنانے کی مشین بناتے ہیں کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اور پھر تو انہوں نے خوب پیسے کمانے ہیں. تو بچپن سے ہی بچوں کو ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے پیسہ بنانے کی مشین بننی ہے. بن جملہ میرے اپنے کہ میں خود بھی یہ کہتا ہوں میرا بچہ بڑا ہو کے یہ کر لے وہ کر لے. تو ہماری تعلیم کے اندر جو بہت بڑا تعلیم کے نظام میں جو بہت بڑا فقدان ہے وہ یہ کہ ہم, اور اس کے لیے جیسے اب اکثر کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسن ہے نا اس کی تعلیم, پریکٹیکل تعلیم بچوں کو دی جائے بچپن سے ہی, تاکہ جب وہ بڑے ہو تو ان کو اس چیز کا شعور ہو جائے کہ وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک رسپانسیبل سٹیزن ہے. تو یہ ہمارے ملک کا جو نظام میں تعلیم ہے نا
یہ اس نے بہت بڑا نقصان کیا ہمارا. جہاں جہاں پہ اس تعلیم نے نقصان کیا ہے، وہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے کسی بھی ادارے میں جائے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بھائی پیسہ بنانے کی مشین بن. تو وہ جو ہم ٹیکسیشن سسٹم کی بات کر رہے تھے، اور مطلب آپ دیکھیں ہر ادارے میں، ہر جگہ پر کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے اس ملک میں جہاں کوئی اچھی آدمی کو اچھا کام کر سکے، اور اگر کوئی اچھا کام کرنے آتا ہے تو اس کو سائڈ لائن لگا دیا جاتا ہے. کیونکہ سارے کرپٹ لوگ جب تک ملتے نہیں ہیں، جب تک وہ ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بیچ میں اگر دو چار اچھے لوگ بیچ میں آ جائے بلیک شیپس کے بیچ میں، تو وہ پھر بلیک شیپ جو ہے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیتی ہے، بھائی تو ایک سائڈ پہ ہوگا. ہمارے بہت پرانے بیوروکریٹ تھے، وہ فرماتے تھے، یہ 60-65 کی دہائی کی بات ہے، کہتے تھے ہم کو پتا ہوتا تھا کون کون بلیک شیپس ہمارے ادارے میں، تو ہم ان سے اجتناب کرتے تھے، ان سے الگ رہتے تھے. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ جتنے کالی بھیڑے ہیں وہ سب مل کے اس ملک کا ستیہ ناش کر. تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو شارٹ ٹرم ہے نا کہ رمضان میں، اب رمضان میں ہمارے اپنے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو میں اس سے دوسرے کی مدد کر سکوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، میں نے پڑھا تھا، مفہوم کسی طرح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم پہ قحط آنے والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنے لوگوں کو بتایا کہ بھائی قحط آنے والا تیاری کر لو. تو لوگوں نے اپنے گھروں کی دیواروں میں سوراخ کر دیے، دوسرے گھر کے دیواریں آپس میں ملتی نہیں، وہ سوراخ کر دی ہے. اور اس کی نیت یہ تھی کہ یار اگر میرے گھر میں کوئی کھانا ہوگا تو میں باراوت والے کو بھی دے دوں گا، سوراخ سے دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے قحط کو ختم کرتے ہوئے سوال ناظرین یہ وہاں پہ موجود ہے جو ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے اندر سحری اور افطاری کے انتظام کے لیے ہمارا سفید پوش طبقہ بھی اس ٹائم پریشان ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. الخدمت منصورہ ٹیچنگ ہسپتال لاہور، جہاں صرف 50 روپے کی علامتی فیس پر طبی سہولیات دی جاتی ہیں. اپنی زکوٰۃ عطیات الخدمت منصورہ ٹیچنگ ہسپتال کو دیجیے. ویلکم بیک ناظرین. ہارون احمد خان صاحب سے یہ بات کریں گے کہ کیا الخدمت فاؤنڈیشن اور اس جیسے ادارے لوگوں کے لیے سحری اور افطاری کا رمضان المبارک میں انتظام کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری عوام کو، جو ہمارے گلی اور محلے میں خوشحال لوگ ہیں، انہیں اپنے ہمسایوں کا کس طرح خیال کرنا ہوگا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی ایسا فرد رہ جائے کہ جو سحری اور افطاری کرنے سے محروم رہا؟ جناب ہارون صاحب. جی بالکل جی، رمضان تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم اس موسم بہار کو جو ہے ایک گھٹن اور جو ہے ہورڈنگ کے ذریعے ایک گھٹن کا ماحول بنا دیتے ہیں، ایک گرم جو ہے ایک گرمی اور ایک طوفان جو ہے ہم برپا کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا جو مذہب ہے، اسلام ہے، یہ ہمارا ایک اسلامک فیسٹیول منتھ ہے، تو اس میں ہم چیریٹی کرتے ہیں. عام دنوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی زیادہ رکھا ہے، 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک رکھا ہے. اور جو رمضان کی جو افطاری ہے اس کا بڑا اجر رکھا ہے کہ آپ اگر کسی کو پانی سے بھی افطاری کروا دیتے ہیں تو اس کو بھی اجر ملتا ہے اور آپ کو بھی ملتا ہے. اور اسی طرح سحری کا بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور علماء کرام بھی جو ہے اس کی طرف کافی ترغیب دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو افطاریاں کرواتے ہیں، آیا وہ ہم نام و نمود کے لیے کروا رہے ہیں، یا ہم کو ٹارگٹ کر کے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جنہوں نے بھرم رکھا ہوا ہے، جو مانگتے نہیں ہیں، جو پیشہ ور نہیں ہیں، آیا ہم ان کو ڈھونڈ کے دیں. اب بات یہ ہے اس طرح کے لوگ ہمارے محلوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور اگر نہیں موجود، آپ اگر ایک متمول جو ہے ایک کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ڈھونڈیں، ڈائریکٹلی ڈھونڈیں یا تنظیموں کے ذریعے جو ہے آپ پیسہ خرچ کریں. یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان میں دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے گلی محلے میں دیکھنا ہے کہ ایسے افراد موجود ہیں، ان کی مدد کس طرح کرنی ہے. ظاہر ہے وہ ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ ایک اسلام جو ہے یہ ایک معاشرتی مذہب ہے، یہ کوئی انڈیویجول کا مذہب نہیں ہے، یہ صرف ریچول اور عبادات نہیں ہے، یہ معاملات ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، اس میں گورننس بھی آتی ہے.
تو یہ ایک اسلام کا پورا گورننس، پورا ایک جو ہے کانسیپٹ ہے کہ معاشرہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے، جو جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے جو میرا حصہ ہے وہ تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے۔ یہ ہمارا ایک کنسپٹ ہے، روحانی کنسپٹ ہے۔ اسلام جو ہے یہ ایک روحانی مذہب بھی ہے، ایک سیاسی مذہب بھی ہے، ایک معاشی مذہب بھی ہے، اور تعلیم اور تربیت اس سارے کے مجموعے کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ دین ہے۔ تو وہ ایک کانسیپٹ ہے، اس میں علماء کو بھی ترغیب دینی چاہیے، ہمارے میڈیا کو بھی ترغیب دینی چاہیے، تاکہ جتنا ہم جو ہے وہ آپ کہہ لیں نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ یہی معاشرے کا کانسیپٹ ہے۔ کوئی اجتماعی افطاریوں کا وہ ہو، کوئی پیکٹ دے دیں، کوئی رمضان پیکیجز جو ہیں وہ جیسے آپ نے الخدمت کا نام لیا وہ کرتے ہیں اور قابل تعریف ہے، لیکن جیسے آپ نے شروع میں بنایا کہ جو لوگ بیچارے کرتے تھے اس وقت وہ خود وہ ہو گئے۔ دیکھیں جب کاروبار بند ہو جائیں گے، جب کاروبار بند ہو جائیں گے، مہنگائی آسمان پہ ہوگی، ٹیکسی دا بخیل لگا دیں گے، اور بینکوں میں پیسہ رکھنے پہ آپ جو ہے وہ 20-30% جو ہے وہ آپ سود ادا کریں گے، تو پھر کہاں سے کاروبار ہوگا؟ پھر جب کاروبار نہیں ہوگا تو انکم لوگوں کی جنریٹ نہیں ہوگی، تو پھر غریبوں کی مدد کیسے ہوگی؟ میں پھر کہوں گا کہ کاروبار کو آپ بڑھائیں، گورننس کو جو ہے وہ آپ کریں۔ چیزیں کیوں مہنگی ہوتی ہیں؟ ہورڈنگ کی وجہ سے۔ جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ تو کنٹرول کریں نا۔ پھر گورنمنٹ پالیسیز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہم اتنی بڑی ہماری 7 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ انکلٹیویٹڈ ہے، اور ہم جو ہے وہ گندم باہر سے منگواتے ہیں۔ جب باہر سے گندم آئے گی اور ڈالر بھی مہنگا ہو رہا ہے تو پھر کیا مہنگائی نہیں بڑھے گی؟ کیا جب تیل بھی مہنگا ہو رہا ہے، چاہے ظاہر ہے وہ بھی باہر سے آ رہا ہے، تو کیوں نہیں وہ آپ زیر کاشت لاتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو وہ زمینیں دیتے؟ کیوں؟ تاکہ وہ اس کو آباد کریں، تاکہ جو ہے وہ جو ایک سبسڈیز کے ذریعے یا پرائس کنٹرول، جو ایک چیزوں کی آپ سپورٹ پرائس لگاتے ہیں نا، اس سے مہنگائی کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی، اس سے کرپشن کے راستے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی انکم جو ایک مستقل جو ایک طریقہ کار ہے اس کو وہ کریں۔ وقتی طور پہ جو انتہائی پسا ہوا طبقہ ہے، جو جس کی انکم بہت کم ہے، یا جو ایسے طبقات ہوتے ہیں جو خود نہیں کما سکتے، جو زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں، جن کے کوئی آس پاس کوئی نہیں ہے، یا کوئی بیوہ، آپ ان کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مستقل حال نہیں ہے۔ بہرحال معاشرے کے جو ایک امیر طبقہ ہے، ایلیٹ طبقہ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی زکوٰۃ پوری نکالے نا، تو انشاءاللہ وہ کمی نہیں رہ سکتی۔ دیکھیں آپ کی جو $350 ارب کی اکانومی ہے ڈاکومنٹڈ، اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں $1000 ارب کی تو ہے انڈاکومنٹڈ ہے۔ $1500 ارب کی اگر جو ہے وہ اکانومی ہے تو نانا کرتے ہیں، تو آپ اس میں سے نکال لینا 2.5% کیا بنتا ہے؟ کوئی 10-20 ارب ڈالر تو بن جاتے ہیں نا۔ ایک ریسرچ ہوئی ہے، وہ یہ ریسرچ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر سارے طبقات اگر زکوٰۃ پے کرنی شروع کر دیں تو 23 ٹریلین روپیز ایک سال کے اندر زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے، جس سے قرضے بھی پے ہو جائیں گے اور پاکستان کا ایسا بجٹ بھی تیار ہو جائے گا جس کی بنیاد پہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائی جا سکتی ہے۔ 23,000 ارب اگر آپ کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو ایک اکانومی وہ 5,000 ارب بھی اگر آپ تقسیم کر دینا، یا آپ کاروبار میں لگا دیں یا وہ کر دیں، تو پھر تو جی آپ اگر 23,000 ارب آپ کی وہ کٹھی ہو جاتی ہے، تو 5,000 ارب تو آپ نے وہ قرضوں میں دینا ہوتا ہے، جو اس والا پچھلے سال تو 4,000 ارب تھا، اس سے پیچھے 3,000 ارب تھا۔ ظاہر ہے جو قرضے ہم نے ری پے کرنے ہیں وہ مہنگائی کی صورت میں عوام سے نکلتے ہیں۔ جو یہ حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، جو ان کے تیل کے خرچے ہیں، جو ان کے باہر کے دورے ہیں، جو ان کی ہوٹلوں میں قیام ہے، جو ان کی تنخواہیں ہیں، جو ان کے دفاتر کے اے سیز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ عوام پے کرتے ہیں مہنگائی کی صورت میں۔ پاکستان میں عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ایون آپ اس سے ٹیکس لیتے ہیں جس کو آپ بیت المال کا پیسہ دے رہے ہیں، جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ دے رہے ہیں، جس کو احساس کا پیسہ دے رہے ہیں، اس سے بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں۔ اور آپ جو طاقتور لوگ ہیں، جو میں مانتا ہوں کہ ٹیکسٹائل وہ کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا وہ انہوں نے کیا وہ کیا ہے؟ کیا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کتنے وہ انہوں نے انڈسٹری کو امپروو کیا ہے، یا کتنا انہوں نے ہمارا جی ڈی پی بڑھایا ہے؟ اس لیول پہ تو نہیں بڑھایا۔ آپ 1,000 ارب روپے کی آپ نے صرف جو ہے پچھلے 1.5-2 سال میں ان کو جو ہے وہ سبسڈیز دے دی ہے، اتنا تو انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ترجیحات ہیں اس کو طے کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت تو ایک ایسا ایک پولیٹیکل ٹرموائل کریٹ کر دیا گیا ہے کہ عوام کو ایک جو مسلمانوں کے اندر ہی ہے، ایک پاکستان کے اندر ہی جو پارٹی جو حق اور باطل کی ایک نام نہاد قسم کی ایک جنگ جو کریٹ کر دی گئی ہے، یہ حق اور باطل کی نہیں، یہ نالائکی میں دوڑ ہے۔ ایک کہتا ہے کہ دوسرا مجھ سے بڑا نالائک ہے، میں اس سے چھوٹا نالائک ہوں۔ ایک کہتا ہے جی میرے تو 112 تحفے ہیں لیکن دوسرے نے 300 تحفے لیے ہیں۔ تو اس میں نا نالائکی میں اور کم کرپشن میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ جناب ناصر گلزار صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہم معاشرتی طور پر
ہمارے مخیر حضرات کس طرح رمضان کے اندر ان افراد کی مدد کر سکتے ہیں کہ جن کے گھروں میں سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے پاکستان کی 10 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، انہیں سحری اور افطاری کا انتظام کرنا ہے، تو میں اور آپ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، حارث صاحب نے بڑے اچھا ایڈوائس کیا، بڑی اچھی بات کی کہ بھائی اگر آپ سب سے پہلے تو آپ اپنے رشتے ڈھونڈیں. رشتے داروں میں تو بہت ایزیلی ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ کون لوگ باقی اس کا وہ اس کے ہے، اور وہ سب سے زیادہ مستحق ہے آپ کے صلح رحمی کے. آپ اپنے رشتے داروں میں ڈھونڈیں. میرے خیال میں اگر آپ رشتے داروں میں ڈھونڈنے جائیں گے تو بہت سے لوگ ایسے سوائے سوچ ملتے ہیں جو بیچارے مانگ نہیں سکتے، شرم و شرمی بھی نہیں مانگ سکتے. ان کے اپنے آگے بچے بچیاں ہیں، ان کی رشتوں کے خوف سے نہیں مانگتے کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو بالکل مفلس آدمی، ان کے رشتے نہ کہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک معاشرتی المی ہے ہمارے یہاں. اس چکر میں نہیں مانگتے. تو سب سے پہلے تو ہم سب کو چاہیے جو بھی تھوڑا سا ویل ٹو ڈو ہے، جو سمجھتا ہے کہ یار میرے پاس رمضان تک پورا شرح پورا اپنا رمضان اچھی طرح سے گزار سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں کہ میں اس کے بعد ہی اپنی زندگی کو بڑی آسانی سے گزار سکتا ہوں. اس کے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رشتے داروں پہ ڈھونڈے اور ایسے جن تک پہنچانا ضروری ہے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ نہ کریں بس ٹھیک ہے جو سڑک پہ ملا اس کو دے دیا. خاص طور پہ سڑک پہ تو مانگنے والوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے. وہ تو پیشہ ور گداگر ہے اور وہ پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ جاتے ہیں شہروں میں اور ہم نے بھی ایزی گوئنگ کے چکر میں ہم ان کو اپنی زکات دے دیتے ہیں بغیر تفتیش کیے. آپ نے اپنے اطراف محلے والوں کو دیکھنا ہے، محلے میں کون ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں اور مانگتے نہیں بیچارے. مدینہ کی ریاست کے اندر عالم یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے ہمارے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کے وہ ساتھی اعلان کر کے سویا کرتے تھے کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی ایسا فرد تو موجود نہیں ہے کہ جس کے گھر سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہے. ہارون صاحب ایسا معاشرہ ہم کس طرح مرتب کر سکتے ہیں؟ ایسا معاشرہ جو ہے وہ مرتب کرنے کے لیے آپ کو 2 جہتوں میں کام کرنا پڑے گا. ایک تو جو آپ کی لیڈرشپ ہے نا وہ بھی اپنی اگزامپل سے سیٹ کرے. جب تک لوئر مڈل کلاس کی لیڈرشپ اوپر نہیں نہ آئے گی، جب تک اشرافیہ جو ہے وہ قابض رہے گی. آپ مجھے بتائیں جو خود پراپرٹی بزنس میں انوالو ہیں تو کیا وہ کبھی پراپرٹی پہ ٹیکس لگائیں گے؟ ظاہر ہے نہیں لگائیں گے. جو لوگ ہورڈنگ میں انوالو ہیں، جو لوگ سیمنٹ مافیا ہے، چینی مافیا ہے، جو آٹا مافیا ہے، وہ کیسے ان لوگوں کو پابند کرے گا؟ وہ کیسے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالے گا؟ وہ تو بینیفیشری ہیں. تو سب سے پہلے عوام جو ہے وہ حقیقی اقتدار میں آئیں. عوام حقیقی اقتدار میں تب آئیں گے جب ان سب پارٹیوں کے اندر عوام اقتدار میں آئیں گے. کیا یہ پارٹیاں انتخابات کراتے ہیں؟ یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ ہے، اور ہر پارٹی کے اندر 3 4 جو ہے یہ الیکٹیبلز ہیں، سرمایہ دار، جاگیردار. آپ اپنی جمہوریت کو آزاد تو کریں جس میں اور آپ اور ایک جاگیردار سرمایہ دار کے لیے ایکولی موقع ہو. یہاں تو موقع ہی ایکول نہیں ہے. تو کون سی جمہوریت ہے؟ یہ جعلی جمہوریت ہے. جب حقیقی جمہوریت آئے گی، جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت آئے گی، جب میں اور آپ پالیسی میکنگ میں، جب غریب طبقہ پالیسی میکنگ میں، جب مزدور کسان پالیسی میکنگ میں شامل ہوگا، جب طالب علم پالیسی میکنگ میں شامل ہوگا، تو تب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، تب لوگوں کی زندگی آسان ہوگی، کیونکہ پھر ان کے لیے پالیسیز بنے گی. اور دوسری چیز یہ ہے آپ کو IMF سے اور سود سے پاک معیشت کرنی ہوگی. آپ دیکھیں کہ کون سی پارٹی جو ہے آپ کو IMF سے پاک کر سکتی ہے، کون سی پارٹی آپ کو امریکہ کے چنگل سے اور ویسٹ کے چنگل سے نکال سکتی ہے، اس کے ایجنڈے سے باہر نکال سکتی ہے. کون سی پارٹی ہے کہ جس کی سٹرگل ہے، جو سمجھتی ہے، جو سسٹم آپ کو دے سکتی ہے کہ جو سود سے پاک نظام کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے، جو باصلاحیت بھی ہوں، جس میں قابلیت بھی ہو اور جس میں ایمانداری بھی ہو، اور جس میں دنیا سے بھی نمٹنے کی صلاحیت ہو اور گورننس بھی وہ قائم کر سکیں، جس کا اپنا دامن صاف ہو. وہ جو ہے ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جس میں غریب اور امیر جو ہے حقیقت میں رول آف لا جب ہوگا، جب حقیقت میں جب امیر طبقے کا نہیں سوچا جائے گا، جب بڑے طبقے کا جو کہ مڈل کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس ہے، لوئر کلاس ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خطے غربت سے نیچے گزرا ہوا ہے، جب اس کے لیے پالیسیز بنے گی تو زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. یہاں پہ پالیسی بنتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرر کے لیے، یہاں پہ پالیسی بنتی ہے وہ جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے اس کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر مفادات ملے ہوئے ہیں، وہ ان پارٹیوں کو جو ہے وہ فائنانس کرتے ہیں، وہ ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں،
وہ امیدواروں کو فائنانس کرتے ہیں، تو کیسے جو ہے وہ نظام صحیح ہو سکتا ہے؟ تو جو نظام کو بدلنے کے لیے آئے نا، جو صرف چہرے بدلنے کے لیے نہ آئے، نظام کو بدلنے کے لیے آئے، اسے لے آؤ، مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی، ملک کا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا، باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خلیفہ وقت کی بیٹی ناظرین اپنے گھر میں حلوہ بناتی ہیں تو خلیفہ وقت پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو بیٹی باپ کو کہتی ہے کہ میں جو آپ مجھے روز خرچ دیتے ہیں اس میں میں نے تھوڑی تھوڑی سیونگ کی ہے، جس سے پورے مہینے کی سیونگ کے بعد میں نے یہ آج حلوہ بنایا ہے۔ تو امیر المومنین اپنے بیت المال کے ذمہ دار کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آج کے بعد میری آمدن اتنے جو آپ مجھے بیت المال سے ادا کی جاتی ہے اتنی کم کر دی جائے، اگر میرے لیے میری گھر کے خرچے کے لیے اتنی سیونگ ہو سکتی ہے کہ جس سے حلوہ بنے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے عوام کے لوگ اور میری حاکمیت میں رہتے ہوئے لوگ بھوکے سو جائیں اور میں حاکم وقت حلوہ کھائے، تو اپنی آمدن کو کم کر لیتے ہیں۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں سراج الحق جیسے، کہ جن کو لوگ اس وجہ سے الیکٹ نہیں کرتے کہ یار انہوں نے کون سا جیتنا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کچھ تو سوچیں، پاکستان کے عوام ایسے لوگوں کو حکومت دیں جو لوگ، کیونکہ غریب ہی غریب کا درد سمجھتا ہے، جس طرح ہارون صاحب نے کہا، ایک محلات میں بیٹھے ہوئے لوگ غریب کا درد محسوس نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں جو حکومت کے اندر آئیں اور پاکستان کے حالات بہتر کریں، پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت بہتر کریں، غریب کے حالات بہتر کریں۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ الخدمت منصورہ ٹیچنگ ہسپتال لاہور، جہاں تمام شعبہ جات میں پروفیسرز، کنسلٹنٹ ڈاکٹرز صرف 50 روپے کی علامتی فیس پر مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ مستحق اور بے سہاروں کے لیے اپنی زکوٰۃ عطیات الخدمت منصورہ ٹیچنگ ہسپتال کو دیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بحران کا شکار ہے، لیکن رمضان المبارک پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ رمضان کے اندر سحری اور افطاری کا انتظام ہم لوگوں کے لیے کس طرح کریں گے، معاشرتی طور پر ہم ایک دوسرے کی مدد کس طرح کریں گے۔ ناصر گلزار صاحب اور ہارون خان صاحب نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے لیے ان کی سحری افطاری کا انتظام کریں، اہل محلہ کے لیے انتظام کریں، اور اب ہم بات کریں کہ جو ہمارے پاکستان کے مخیر حضرات ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جناب ناصر گلزار صاحب۔ اچھا، اس میں دو چیزیں میں تھوڑی سی پچھلی آپ کی بات کریکٹ کر دوں۔ یہ آپ نے جیسے بتایا کہ خلیفہ وقت رات کو سونے سے پہلے اعلان کرتے تھے، نہ صرف اعلان کرتے تھے بلکہ خود تک تفتیش کیا کرتے تھے آدھی آدھی رات کو کہ کون بیچارہ بھوکا سویا ہے، کون کس کے گھر میں کیا پرابلم ہے۔ دوسری چیز ابھی آپ نے خلیفہ وقت کی بیٹی کے لیے، مجھے ایسی یاد پڑتا ہے کہ خلیفہ وقت کی بیوی کی بات تھی وہ، کہ ان کی بیوی نے شاید حلوہ وغیرہ بنا دیا تھا، تو اس کو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا تیسرا یہ کہ جو اچھا مخیر حضرات کے لیے جو ہے کہ کس طرح سے وہ رمضان میں لوگ خدمت کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جیسے ابھی ہم نے بات کی اپنی کہ ہر برادری کے اندر ہر آدمی کے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی غریب ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیکھیں کی مدد کریں، محلے میں دیکھیں ان کی مدد کریں، اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے جو دور رفتہ علاقے ہیں وہاں پہ باقی بہت زیادہ غربت، وہاں پہ کاموں کے ذرائع بھی کم ہے، ان کے پاس وہ کام نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ تو وہاں سے شہروں میں آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں آ پاتے، ان تک رسائی کریں، کوشش کریں ان تک اپنا راشن کھانے رمضان کے لیے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جتنے بھی یہ جو مختلف ادارے ہیں یہ کام کرتے ہیں، خود بھی جو آپ جیسے مخیر حضرات ہیں خود بھی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تو اللہ کے راستے میں آپ سفر کر رہے ہیں، اللہ کے راستے کے لیے، یہ تو بہت بڑا اجر ہے اس چیز کا کہ آپ نے اللہ کے راستے پہ چل کے اپنا ٹائم، آج کل سب سے بڑی چیز ہے وقت، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو میں اپنا وقت نکال کے جاؤں ان کے پاس، ان کو ڈھونڈوں اور ان کی خدمت کروں، یہ بھی ایک
یہ ہمارے پر ایک لازم ہے کہ ہم ان کی اس طرح خدمت کریں رمضان کے مہینے میں. خاص طور پہ ہماری جو زکوٰۃ بنتی ہے جیسے بھی بتایا گیا کہ 23 ٹریلین کی زکوٰۃ بن جائے گی اگر ہم سارے لوگ ایمانداری سے دے دیں. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ، ہاں جی 23 ٹریلین روپیز کی زکوٰۃ بن جاتی ہے صرف اور صرف. اگر یہی ہم لوگوں تک پہنچا دیں ملک کے اندر ہمارے آ جائے تو ہم تو بلین ٹریلین کی بات کرتے ہیں، تو 23 ٹریلین کی بات ہے سال کی. تو یہ تو بہت بڑا سرمایہ ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہر پہ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی جو ہے نا وہ اس چکر میں ہے کہ بھئی مجھے مل جائے باقی کسی کو ملے نہ ملے. اور اسی چکر میں جیسے میں نے بتایا رسپانسبل سٹی، ہم نے کبھی اس ملک کو اپنا ملک سمجھا ہی نہیں. جس طرح ہم اپنے خاندان کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں، اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اپنے کاروبار کو اپنا کاروبار سمجھتے ہیں، اپنے ساسوں کو اپنا ساسا سمجھتے ہیں، اس ملک کو بھی ہم اپنا ساسا سمجھتے ہیں. اپنی چیز ہے. تو میں جب اس کسی چیز کو اون کروں گا تو میں اس کے لیے ہر چیز لٹانے کے لیے بھی تیار ہوں گا. تو یہی تو سب سے پہلے ہماری سوچ تبدیل ہونی چاہیے اس معاملے میں، بڑی ضروری ہے. ارون صاحب نے بتایا کہ ہر لیول کے لوگوں کو پارٹیسپیٹ ہونا چاہیے پالیسی میکر میں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے اس لوگوں کی اس طرح کی ٹریننگ تو ہونا کہ وہ اس چیز کو اون کریں کہ ہاں بھائی یہ میری چیزیں میں اس کے لیے پالیسی بنا رہا ہوں. تو یہ بڑی ضروری ہے. ذہن کی سوچ جو ہے نا، ذہن فریم آف مائنڈ وہ بھی ہمارا چینج ہونا چاہیے. ہم نے 70 سال میں اپنا فریم آف مائنڈ کو بہت ہی الٹا کر دی ہے کہ بس ہم اپنی ہی چکر میں ہیں. تو یہ ایک رمضان کا مہینہ ایسا آتا ہے جس میں آپ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے، اپنے مال کی جان کی بھی قربانی دے، اپنے وقت کی بھی قربانی دیتے ہیں، ہم رکھتے ہیں، اپنے تراویح پڑھتے ہیں. یہ ایک طرح سے ہماری ایک ٹری ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. تو یہ ہمارا بڑا اچھا وقت ہے رمضان کا مہینہ کہ ہم اپنی اس ٹریننگ کر لیں، اپنا فریم آف مائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر اللہ کا خوف لے کر آئے. دیکھیں جی میں نے دیکھا ہے کہ 2 خوف ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان ڈرتا ہے. ایک ڈنڈے کا خوف ہے، ایک اللہ کا خوف ہے. ڈنڈے کا خوف جب تک ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں ہم ٹھیک چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے ہی ڈرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کا خوف پیدا کریں. یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اندر انسان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیاطین کو شر شیاطین کو جکڑ بند کر دیتے ہیں. تو بڑا اچھا موقع ہے، ماحول بھی سازگار ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم بہتر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اور اس کے لیے جتنے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں دنیا آخرت بنانے کے لیے، اس کے لیے بڑا اچھا ہی تربیتی پروگرام بن سکتا ہے، یہ تربیتی مہینہ بن سکتا ہے پہلے رمضان کا. اور اس کی اپنے آپ کی اپنی تربیت کریں، اپنے اہل خانہ کی تربیت کریں، اپنے جو آپ کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی کوشش کریں تربیت کرنے کی، تاکہ وہ ایک ذمہ دار شہری بن جائے، ہم ایک اچھے مسلمان بن جائے اس ملک. جیسے ابھی ایک حدیث ہے نا جس کا کچھ مفہوم اس طرح کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہے، اس پہ ہلاکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر آمین ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہے. ہاں جی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم اس چیز سے خوف کریں کہ ہم اپنے آپ کو ایسا کر لیں کہ میری بس مغفرت ہو جائے، اور اس کے لیے لازمی ہے آپ کو جان مال وقت ہر چیز قربانی دینی پڑے گی. تو آپ اللہ کی رضا حاصل کریں گے نا. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ جب اپنا جان وقت راستے میں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی اپنی خالص نیت سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ تو بیٹھے اسی لیے ہے کہ آپ کی مغفرت کرے. وہ تو مائل بر کرم میں کوئی ساحل ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم یہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام بڑے اچھے ٹائم پہ کیا ہے جس پہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. خالی ہماری اصلاح نہیں ہوگی، لوگوں کی مدد ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہو جائے گا جس سے ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک میں یا جو حاکم وقت میں تو آنکھیں بند کر لی ہیں کہ پاکستان کی عوام بھوکی مرتی ہے تو مرے، خودکشی کرتی ہے تو کرے، وہ اپنے جھگڑوں سے نہیں باہر آ رہے. تو کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم عوام سادگی کی زندگی کی طرف آئیں، جہاں پہ سحری اور افطاری میں وہ زیادہ اہتمام کرتے تھے تھوڑا سا کم کر کے اپنے اہل محلہ کو پہنچائیں، یا اہتمام زیادہ کر کے اس میں کچھ حصہ اپنے اہل محلہ اور رشتہ داروں تک پہنچائیں تاکہ ان کی سحری افطاری کا انتظام کیا جا سکے. اچھا یہ بات آپ کی درست ہے کہ عوام کو بھی جو ہے وہ سادگی کی طرف آنا پڑے گا، اور وہ آئٹمز کے جو کہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، لائک سموسہ ہو گیا، پکوڑا ہو گیا. اب گھی جو ہے وہ دنیا بھر میں 5 سے 6 لیٹر پر پرسن سالانہ یوز ہوتا ہے، ہمارے ہاں وہ 16 لیٹر ہوتا ہے. بھائی ہم بھی تو وہی انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ چینی کی جو کنزمپشن ہے پر پرسن پر ایئر
وہ ہمارے یہاں دنیا کا جو سٹینڈرڈ ہے اس سے ڈبل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم خواہ مخواہ کا میٹھا کھاتے ہیں, ہم خواہ مخواہ کی وہ جو چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سبزیوں کے استعمال کو, دالوں کے استعمال کو, سادگیوں کو, آپ مشروبات میں جو ہے جو آپ یہ کاربونیٹڈ جو ہیں یا جو انرجی ڈرنکس ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا. جو ایک فضولیات ہیں, جو چائے ہے اور جو کہ امپورٹس ہوتی ہیں یا جن کا پیسہ باہر جا رہا ہوتا ہے, جو مطلب آپ ان چیزوں کو اگر آپ کنٹرول کریں گے تو آپ یقین کریں مہنگائی ویسے ہی جو ہے بڑی کنٹرول ہو جائے گی, کیونکہ ڈالر باہر جانا کم ہو جائے گا اور جو آپ کا جو انفلوز ہے وہ آپ بڑھائیں, ایکسپورٹ لیڈ آپ اپنی اکانومی کو لے کے جائیں. اور میں تو اب اس میں نا 3-4 مزید حل دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب آپ اپنی جو ڈیجیٹل پیمنٹس ہے, ڈاکومنٹیشن ہے, اس کو بڑھا دیں. آپ نئے نوٹ فوری طور پر پرنٹ کرائیں, پرانے نوٹ جو ہے اس کو ڈسکارڈ کریں, لوگوں کا پیسہ باہر آ جائے گا. اور جو انڈکلیئرڈ پیسہ ہے اس کو ایک تو ڈاکومنٹ کریں, دوسرا اس کو 40% ٹیکس لگائیں, دیں لوگوں کو, غریبوں کو. اور ایک میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی سٹاک ایکسچینج ہے یہ بہت بڑی بڑی جو لارج اسکیل اس کو وہ کرتی ہے, لیکن جو یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, جو چھوٹے موٹے جو کاروبار ہیں, ان کے لیے بھی کوئی سٹاک ایکسچینج کا ایسا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے, پروٹیکشن ہونا چاہیے, تاکہ لوگ جو مشارکہ اور مداربہ کا جو ایک اسلامی اصول ہے اس کے مطابق کام کریں, تو ایک جو گورنمنٹ کی پروٹیکشن بھی آ جائے, ایز آف ڈوئنگ بزنس آ جائے اس میں. اور جو یہ فارمیلٹیز ہیں جو مختلف محکمہ جات کی طرف سے جو کاروبار میں رکاوٹیں ہیں, لوگ آتے ہیں کاروبار کرتے ہیں, تنگ آ کے چلے جاتے ہیں, پولیس والا آ جاتا ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ والا آ جاتا ہے, یہ آ جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے. میں نے اس میں ریسرچ کیا, ابھی ریسنٹلی ریسرچ کیا, اتنے کانسٹرینٹ ہیں. آپ اگر غلط کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہاں پہ کام کرنے کے بہت مواقع ہیں, لیکن اگر آپ ایماندار ہیں اور ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے, پھر آپ بھاگ جائیں گے. یہ وہ مسائل ہیں, ان کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور یہ ریولوشنری سٹیپس ہیں, یہ چور, بے ایمان, سلگش, اور جو یہ جو ایک جو پروردہ اور پلانٹڈ اور پروڈیوس قسم کے سیاستدان ہیں وہ نہیں. یہ جو نیچرل پولیٹیشینز ہیں نا وہ یہ کام کر سکتا ہے, اور اس کو جرت کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا. بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. ویکیوم ہے, بدقسمت ایسی ایم کیو ایم نے تو کراچی میں فل نہیں کیا تھا. جماعت اسلامی میں یہ صلاحیت ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, یونیورسٹیز کے لوگ بھی ہیں, ان کے پاس دین بھی ہے, حکمت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے. ان کے انجینئرز فورم, ڈاکٹرز فورم, ایگریکلچر فورم, ہر قسم کے جو ہے باصلاحیت لوگ ان کے پاس ہیں. وہ اگر جرات مندی کے ساتھ آئیں, لوگوں کے اندر جائیں تو وہ حل کر سکتے ہیں, ان میں صلاحیت ہے. لیکن ان کو اپنی جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کو ظاہر رکاوٹیں تو ہوتی ہیں, ان کو تو میڈیا پہ اس طرح کی کوریج نہیں ملتی, تو وہ پھر انہوں نے لوگوں کو پریزنٹ کرنا ہے جیسے حافظ نعیم الرحمان نے یا ہدایت الرحمان نے کیا ہے. تو یہ کریں گے لوگ, ان کو مانیں گے, بٹ ان کو پیش کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. نہیں ناظرین, عالم یہ ہے کہ مشتاق احمد خان نے بات ٹھیک کی کہ آصف علی زرداری کا بیٹا تو پڑھے آکسفورڈ کے اندر, اور نواز شریف رہے انگلینڈ کے اندر لگژری اپارٹمنٹس میں, اور عمران خان کے بچے رہے یو کے اندر, اور یہاں غریب کا بچہ اسے کھانا میسر نہیں ہے. اور وہ غریب کا بچہ جو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ان لوگوں سے وہ کہتے ہیں مشتاق احمد خان کہ گریبان پکڑو ان حکمرانوں کا, اور ان کی گردن میں سے اور ان کی گلے میں سے نکالو پاکستان کا وہ پیسہ جو پاکستان سے باہر گیا, اور ان سے سوال کرو کہ آج تمہارے بچے تو پاکستان سے باہر ہیں, لیکن میں اس پاکستان کا وہ بچہ ہوں کہ جسے کھانا, روٹی, تعلیم میسر نہیں ہے. انہیں اٹھنا ہوگا, انہیں ان کا گریبان پکڑنا ہوگا, انہیں آواز بلند کرنی ہوگی, انہیں ان کے کریز سے نکلنا ہوگا, انہیں ووٹ سراج الاقصی جیسے لوگوں کو دینا ہوگا, تاکہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہتری آئے, کرپشن ختم ہو, غربت ختم ہو, پاکستان کے حالات بہتر ہوں, پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو. ان کے پاس ایک لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ان کا دین سے تعلق ہے, ان کے پاس اکانومسٹ میسر نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ 350 لوگوں پر پی ایچ ڈیز ان کے پاس اویلیبل ہیں جو پاکستان کا بہترین سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. آج کی اس پروگرام سے عبدالرشید مرزا کو اجازت دیں, اگلے پروگرام تک. اور آج صرف اس میسج کے ساتھ کہ رمضان المبارک کے اندر آپ اپنے رشتہ داروں کو, گلی محلے میں اہل محلہ کو سحری اور افطاری پہنچانے کا انتظام کریں, اور اللہ کے حضور اپنی بخشش کا سبب پیدا کریں. اللہ حافظ.